معاذ بن جبل، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا حاکم بنا کر حضور خود ان کے ساتھ پیدل چلے، اور جس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں کو روانہ فرماتے تھے، جب اس مقام پر میرے آقا و مولا معاذ بن جبل کو لے کر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو فرمایا کہ جب آپ آئندہ یمن سے واپس آئیں گے تو میری مسجد ہوگی اور میرا مزار مبارک ہوگا، میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ بات ایک صحابی کے لیے قیامت معمولی چیز ہے، ہاں جی، قیامت معمولی چیز ہے، تو یہ قیامت سے کم نہیں تھی معاذ بن جبل کے لیے کہ آئندہ واپسی پر میں چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکوں گا، میری حضور سے ملاقات اب نہیں ہوگی، یہ میری آخری ملاقات ہے۔ جب یہ بات تو حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل اپنے آپ سے باہر ہو گئے، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، اور وہ ابی بن کعب، معاذ بن جبل کا جو رونا ہے وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اپنے باپ پر رونا نہیں آتا، ہمیں تو گناہ پر رونا نہیں آتا، ہمیں تو امت مسلمہ کے درد پر کبھی رونا نہیں آیا، اور ہمیں تو ناموس رسالت پر کبھی رونا نہیں آیا۔ ہم تو عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنا ہی عشق رسول جتنا مجھے لوگ سمجھیں کہ یہ مولانا صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میری شخصیت بھی برقرار رہے، میرا عزت بھی برقرار رہے، مجھے دین کی خاطر کوئی پریشانی بھی نہ اٹھانی پڑے، نہ مال دینا پڑے، نہ بچے دینے پڑے، نہ محلے میں کوئی بےزتی کرانی پڑے، اتنا عاشق رسول ضرور ہوں کہ لوگ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ہاں، صرف میں مسلمانوں میں اپنا نام رکھوانا چاہتا ہوں، باقی حضور کے لیے کوئی تکلیف، دین کے لیے کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، مجھے اور آپ کو معاذ، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو باپ کے مرنے پر نہ رویا، جسے ماں کی بیماری پر رونا نہ آیا، جو ماں کے مرنے پر 10 آنسو بھی نہ بہا سکا اور شکر کیتا کہ ماں مر گئی، چلو ہن راتی آرام نہ سویا کریں گے، پیو مر گیا شکر ہے، وہ تو دوائیاں ہی لے کے تھک گئے سی، تے میں میری زندگی بھی انہیں ڈسٹرب کیتی ہوئی سی، تے نہ دیہڑی پوری۔ تے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے، میں بھی بیان کر رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں، سبحان اللہ، تو نہ مجھے احساس ہے معاذ بن جبل کے رونے کا، ہاں جی، جو دین پر کبھی نہیں رویا اور حضور کے خاکے بنے، اور اس کے ضمیر پر کبھی دستک نہ ہوئی کہ میں نے اس مسئلے میں کیا کردار ادا کیا، کیا میں نے کردار ادا کیا کہ میری ایسی جوانی، میرا سارا کچھ، میں بھی کبھی تڑپ پیدا ہوئی کہ حضور کے گستاخ جس نے حضور کے خاکے بنائے میں اپنے ہاتھ سے اس کو جا کر مارتا، کبھی بھی نہیں تڑپ پیدا ہوئی، بلکہ جو لوگ کام کرتے ہیں لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اور چھڈو جی اے بھی کوئی کام ہے جڑے اے لوگ لگے، اے جی کوئی کام ہے جو اے لوگ جا رہے ہیں جی، میں آکھا تو گھر بیٹھنا بہت بڑا کام ہے، یہ تھوڑا کام ہے جو تو گھر بیٹھا ہے، یہ تھوڑا کام ہے جو تو گستاخ رسولوں کے حمایت میں بیٹھا ہے، یہ تھوڑا کام ہے تو ممتاز قادری کے خلاف بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، یہ تھوڑا کام ہے تو خود عدالت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو خود عدالتیں لگا کر خود ہی تو فیصلے کرتا ہے گھر میں بیٹھ کر کہ ممتاز قادری نے غلط کیا ہے، اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، اور یہ تھوڑی بات ہے کہ 1400 سال کا تو اتنا بڑا مولوی ہے گھر بیٹھ کر، تو 1400 سال تاریخ پڑھ چکا ہے، تو قرآن کا حافظ ہے، مولوی ہے، تو قاری ہے، تو امام راضی سے اگلا مفسر ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا امام ہے، یہ داتا علی اجمیری سے تو بڑا فقیر ہے، مجدد الفسانی سے تو زیادہ دین کا غیرت مند ہے، تو گھر بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے کہ ممتاز قادری نے غلط کیا ہے، وہ اس نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، تو اتنا بڑا جو مولوی ہے گھر بیٹھ کر یہ جو ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں، تو ممتاز قادری کے خلاف بک بک کرتا ہے، تو کبھی فرض نماز با جماعت تو نے نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھنے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی، زکاتیں تو نہیں دیتا، حرام تو کھاتا ہے، رشوتیں تو کھاتا ہے، 2 نمبر مال تو بیچتا ہے، اور بکواس کرتا ہے تو ممتاز قادری کے خلاف، تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت ہی نہیں ہے تم؟ میں بھی جی عاشق رسول ہوں، عشق رسول یہ ہے جو تو بکواس کرتا ہے، اور جو حضور کی عزت پر پیرا دے چکا تو اس کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے جی ممتاز قادری کو قانون، تجھے آتا کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتا، تمہیں تو دین کے الف کا بھی نہیں پتا، بات تو بڑی دور کی بات ہے۔
میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پریشان نہ ہو کہ جناب جی سبحان اللہ نعرہ تکبیر. معاذ بن جبل کا رونا کسی کو نہیں پتا وہ کیسے روئے. جب کہا کہ واپسی میری ملاقات حضور سے نہیں ہوگی تو معاذ بن جبل رو پڑے, اور اتنا روئے کہ میرے آقا و مولا بھی رو پڑے, حضور بھی رو پڑے. حضور نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف کر لیا. ظاہر ہے جب حضور کو روتا انہوں نے دیکھا تو محبت تو یہ ہے کہ حضور کی جدائی ابھی ہوئی نہیں, حضور سامنے کھڑے ہیں, لیکن صحابی سن کر اتنا روئے کہ حضور کو بھی رلا دیا. محبت تو یہ ہے کہ حضور کے فراق میں, حضور کے دین کے لیے, حضور کی ناموس کے لیے انسان خود اتنا اضطراب میں ہو کہ وہ کھانا بھی چھوڑ دے